ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة قطات صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے غیبت ایک سنگین جرم، ایک سنگین گناہ ہے، اس حوالے سے چند ایک گزارشات کرنی مقصود ہے۔ پروردگار عالمین سے دعا ہے میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ عزیزہ گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں غیبت کرنے سے منع فرمایا۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ اور غیبت کی سنگینی کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ تو دیکھیں عزیزان گرامی، ایک تو انسان کا گوشت کھانا، انسان کا گوشت کھا کر آدم خور بننا، یہ کس قدر سنگین گناہ ہے۔ اور پھر دوسرا اس سے بھی بڑھ کر سنگینی یہ ہے کہ پھر مردہ انسان کا گوشت کھانا یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور پھر اپنے سگے بھائی بھی وہ کہ جو دنیا سے رخصت ہو چکا ہو، مر چکا ہو، اس کا گوشت کھانا، تو یہ اس کی سنگینی کا اس سے زیادہ اندازہ اور کس چیز سے لگایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس طرح اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت کھانا اس کو ناپسند سمجھتے ہو، اللہ پاک نے فرمایا کہ اسی طرح غیبت کرنے کو بھی تم لوگ ناپسند سمجھا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کی تعریف بیان فرمائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں سے بعض صحابہ نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ علم رکھتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، فرمایا اپنے کسی بھائی کا اس طرح ذکر کرنا کہ جس سے اس کو ناگوار گزرے۔ پھر آپ سے عرض کیا گیا، پوچھا گیا افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، کہ اگر میں ایسی بات کہوں جو واقعتاً میرے بھائی کے اندر موجود ہو، کیا یہ بھی غیبت کے اندر شامل ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہی چیز تو غیبت ہے، جو چیز تم اپنے بھائی کے اندر اگر ہو اس چیز کو تم کسی کے سامنے اگر بیان کرتے ہو، آپ نے فرمایا اسی چیز کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تو ایسی بات کہے کہ جو تیرے بھائی کے اندر نہ پائی جائے، تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنے بھائی کے اوپر بہتان لگا رہا ہے۔ تو دیکھیں عزیزان گرامی، غیبت ہی اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ ایک چیز میرے اندر موجود ہو اور میری عدم موجودگی میں کوئی شخص میرے بارے میں یہ یوں باتیں کرے، تو اسی چیز کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ غیبت کہلاتی ہے۔ اور غیبت اور چغل خوری کرنے والے بندے کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ قطات، آپ نے فرمایا کہ چغل خوری کرنے والا بندہ یہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، ہاں الا یہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرنا چاہیں یا اللہ پاک اس کو سزا دینے کے بعد اگر اللہ پاک اس کو پاک کر دیں، پاک کرنے کے بعد اس کو جنت میں داخل کرنا چاہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر آگے مرضی ہے، اللہ پاک اس کو جنت میں اس کا داخلہ فرما دیں گے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو سعید خدری اور جابر رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، الغیبت اشد من الزنا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے عرض کیا وکیف الغیبت اشد من الزنا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیبت جو ہے یہ زنا سے زیادہ سخت کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الرجل لا یزنی فیتوب اللہ تعالی علیہ، ایک شخص زنا کرتا ہے
اور زنا کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ جب توبہ کو اللہ پاک نے قبول فرما لیا تو اللہ پاک پھر اس کو جنت میں بھی داخلہ اس کا فرما دیں گے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو شخص کی غیبت کی گئی ہے، غیبت کرنے والا شخص جو ہے، جب تک جس کی اس نے غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگے تو تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ جس کی غیبت کی گئی ہے، اگر غیبت کرنے والے شخص کو وہ آدمی معاف کر دیتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس آدمی کو معاف فرما دیں گے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ غیبت جو ہے یہ زنا سے زیادہ سخت، ایک وجہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بیان فرما دی، اور دوسری وجہ علماء فرماتے ہیں اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو اس کو گناہ سمجھ کر اس گناہ کو کرتا ہے، تو جو شخص گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے پھر اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے گناہ کی تو معافی مانگ لے، اپنے گناہ سے توبہ کر لے۔ اور جو غیبت ہوتی ہے، غیبت کو عام طور پر گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، اور یہ ایسا گناہ، ایسا یہ زبان کا گناہ ہے کہ انسان اس سے آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ جب اس کو گناہ سمجھتا نہیں ہے پھر اس سے توبہ بھی نہیں کرتا، جب اس سے توبہ نہیں کرتا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں فرمائیں گے، اور جس کی غیبت کی گئی ہے وہ آدمی بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اور اس کی ایک تیسری وجہ بھی علماء نے یہ بیان فرمائی، وہ وجہ یہ بیان فرمائی گئی ہے، فرمایا کہ دیکھو جب انسان زنا کرتا ہے، معاذ اللہ اگر کوئی شخص زنا کرے وہ سریعام نہیں کر سکتا، وہ اعلانیہ نہیں کر سکتا، وہ چھپ کر اس گناہ کو کرے گا، لیکن یہ زنا کے علاوہ جو غیبت ہے یہ ایسا سخت گناہ ہے، فرمایا کہ یہ اعلانیہ طور پر علل اعلان چوکوں میں، چراہوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، کونوں میں اور سڑکوں پر بیٹھ کر، ڈیروں پر بیٹھ کر اس گناہ کو کیا جاتا ہے۔ تو اس کی سختی کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کس قدر عام ہو چکا ہے اور اس گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ تو اس لیے عزیزان گرامی، مجھے اور آپ کو، ہر شخص کو چاہیے کہ یہ غیبت جیسے ملعون گناہ سے ہم سب اس سے باز آ جائیں۔ اور ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص غیبت کرے گا اس کا گناہ کس قدر سخت ہوگا، اس کو کتنی سزا ملے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا جس وقت مجھے معراج کروائی گئی، آپ نے فرمایا میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا کہ وہ قوم اپنے ناخنوں سے، اور ناخن کو ان کے کیسے تھے کہ تانبے کے ناخن تھے، وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا یہ کون لوگ ہیں، اتنی سخت سزا ان کو دی جا رہی ہے؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کا گوشت نوچ نوچ کر کھایا کرتے تھے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو غیبتیں کیا کرتے تھے۔ تو اس غیبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ سزا دے رہے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ غیبت کرنا یہ عذاب قبر کا ذریعہ اور سبب بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے قبرستان سے، قبر سے گزر ہوا، وہاں پر آپ کی سواری وہ بدکنے لگی، تو آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں بدک رہی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو دو قبر والے ہیں ان کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان کو کوئی بڑی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، کچھ یہ معمولی سی وجہ تھی، یہ اس سے بچنا چاہتے تو بچ سکتے تھے۔ ایک آپ نے فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، نہ بچنے کے سبب اللہ پاک نے قبر میں اس کو عذاب دیا۔ اور دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی غیبت اور چغل خوری کیا کرتا تھا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کو عذاب کے اندر مبتلا کیا ہے۔ تو دیکھیں عزیزان گرامی، غیبت کرنا کتنا سنگین جرم ہے، کتنا بڑا یہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ جب تک جس کی گئی وہ معاف نہ کرے اللہ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور پھر غیبت کرنا، چغلی کرنا یہ جنت میں داخلے کی رکاوٹ بنتا ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔